اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ بفضلہ تعالی ہم اس کورس القرآن اس کے تحت پہلا پارہ اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کر رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ نصف سے آگے یعنی وَإِذْ أَخَذْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون الا اللہ، یہاں سے آگے انشاءاللہ اس کی ہم ابتدا کریں گے۔ پہلے ہم ساتھ ساتھ آیت کی تلاوت کریں گے، ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ اور تشریح انشاءاللہ اس کو کرتے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ آیت کا ترجمہ یہ ہم مولانا احمد رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ترجمہ کنز الایمان اس سے بھی رہنمائی لیتے ہیں، اور مزید جو ترجمہ آپ کو سامنے شو ہو رہا ہے اس سے بھی رہنمائی لیتے ہیں۔ تو اس کے مطابق اللہ رب العزت ان آیات میں جو کہ دسواں رکوع شروع ہو رہا ہے اور نصف سے آگے تیسرا ثلث یعنی تیسرا حصہ پہلے پارے کا، اس کا یہاں سے آغاز ہے۔ اس اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا میثاق یعنی عہد بنی اسرائیل سے، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينَ، اور مساکین کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، پھر تم پھر گئے مگر تم میں کے تھوڑے اور تم روگرداں ہو، پھر پلٹ گئے تم سوائے چند ایک کے، تم میں سے پھر پلٹ گئے تم سوائے چند ایک کے تم میں سے، اور تم ہی ہو پھر جانے والے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل سے جو ہے وہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کے یہ معنی ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے انہیں ایذا ہو، اور والدین کی واقعی جو ہے وہ بڑی عظمت ہے، والدین کی بڑی شان ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت میں اپنے ساتھ جو ہے وہ والدین کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ تو ان میں اللہ رب العزت جو ہے وہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کیا جائے، والدین کی جو ہے وہ قدردانی کی جائے۔ اسی طرح والدین کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز جو ہے اس کو قائم کیا جائے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ جو ہے اس کو دیا جائے، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ
وانتم مورزون، پھر پلٹ گئے تم سوائے چند ایک کے، تم میں سے، کہ تم میں سے چند ایک ہی قائم رہے، باقی سارے پلٹ گئے اور تم ہو ہی پھر جانے والے۔ اللہ رب العزت جو ہے ان آیات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ کہا کہ تم جو ہے وہ ہماری بات مان کے چلو اور ہماری فرما برداری جو ہے اس کو کر کے چلو، مگر تم لوگ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ہماری بات کو مانتے، تم میں سے اکثر جو ہے وہ اس بات سے پھر گئے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے زمرہ میں یہ بھی آتا ہے کہ بدن و مال سے ان کی خدمت میں دریغ نہ کرے اور جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر رہے۔ اگر والدین اپنی خدمت کے لیے نوافل چھوڑنے کا حکم دیں تو چھوڑ دیں، ان کی خدمت نفل سے مقدم ہے۔ واجبات والدین کے حکم سے ترک نہیں کیے جا سکتے۔ والدین کے ساتھ احسان کے طریقے جو احادیث سے ثابت ہیں یہ ہیں کہ تہہ دل سے ان کے ساتھ محبت رکھے، رفتار و گفتار میں، نشست و برخاست میں ادب لازم جانے، ان کی شان میں تعظیم کے لفظ کہے، ان کو راضی کرنے کی سعی کرتا رہے اور اپنے نفیس مال کو ان سے نہ بچائے، ان کے مرنے کے بعد ان کی وصیتیں جاری کرے، ان کے لیے فاتحہ، صدقات، تلاوت قرآن سے ایصال ثواب کرے، اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کرے، ہفتہ وار ان کی قبر کی زیارت کرے۔ فتح العزیز میں سے جو ہے اس کے حوالے سے میں نے یہ بات سامنے رکھی ہے۔ اسی طرح والدین کے ساتھ بلائی کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر وہ گناہوں کے عادی ہوں یا کسی بد مذہبی میں گرفتار ہوں تو ان کو نرمی کے ساتھ اصلاح و تقویٰ اور عقیدہ حق کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہے۔ اچھی بات سے یہ مراد ہے نیکیوں کی ترغیب اور بدیوں سے روکنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حق اور سچ بات کہو، اگر کوئی دریافت کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و اوصاف اور سچائی کے ساتھ بیان کر دو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں جو ہیں ان کو نہ چھپاؤ۔ تو یہ خیر ہم نے پہلی آیت جو ہے اس کے زمرہ میں یہ بات جو ہے وہ سامنے رکھی ہے کہ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی، ایک تو حکم دیا کہ میری عبادت کرو، صرف میری عبادت کرو، دوسری بات یہ کہی کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تیسری بات رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ حسن اچھے طریقے سے پیش آؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے 8 باتوں کا اس آیت میں ذکر فرمایا۔ 8 باتوں کو ہم نے دیکھا، جس میں پہلی اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت، دوسری والدین کے ساتھ حسن سلوک، تیسری رشتہ داروں کے ساتھ، چوتھی یتیموں، پانچویں مسکینوں، چھٹی وقولوا للناس حسنا، عام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، اور پھر ساتویں نماز کو قائم کرو اور آٹھویں زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، اس کا یہاں پر ذکر کیا کہ ہم نے ان سے کہا کہ یہ کریں تو ان میں سے اکثر پلٹ گئے، کچھ قائم رہے اور تم ہو ہی پھر جانے والے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پھر پلٹ گئے تم سوائے چند ایک کے، تم میں سے، اور تم ہو ہی پھر جانے والے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت یہ بات جو ہے وہ ارشاد فرما رہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب لیا ہم نے عہد تم سے کہ نہ بہانا خون آپس میں اور نہ نکالنا اپنوں کو ان کے گھروں سے، پھر اقرار کر لیا تم نے اور تم خود اس پر گواہ ہو۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم گواہ ہو،
پھر یہ جو تم ہو اپنوں کو قتل کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو اور ان پر مدد دیتے ہو ان کے مخالف کو. تو اگر ہم اس آیت کی کو دیکھیں تو اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی کہ ہم نے تم سے عہد لیا کہ نہ بہانا خون آپس میں اور نہ نکالنا اپنوں کو ان کے گھروں سے. پھر اقرار کر لیا تم نے اور تم خود اس پر گواہ ہو. اگلی آیت میں اللہ رب العزت یہ بات جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو قتل کر دیتے ہو اپنوں کو اور نکال دیتے ہو ایک گروہ کو اپنوں میں سے ان کے گھروں سے چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ سے اور زیادتی سے اور اگر آئیں وہ تمہارے پاس بطور قیدی تو چھڑا لیتے ہو ان کو فدیہ دے کر اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے. تو کیا اللہ کے حکموں پر اللہ کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ کہ دنیا میں رسوا ہو اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے. اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے اور اللہ تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں اس بات سے جو کچھ تم کرتے ہو. اگر ہم دیکھیں اس آیت کی تشریح میں تو تورات میں بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کیا کریں وطن سے نہ نکالیں اور جو بنی اسرائیل کسی کی قید میں ہو اس کو مال دے کر چھڑا لے. اس عہد پر انہوں نے اقرار بھی کیا اپنے نفس پر شاہد بھی ہوئے لیکن قائم نہ رہے اور اس سے پھر گئے. صورت واقعہ یہ ہے کہ نواح مدینہ کے گرد و نواح میں یہود کے دو فرقے یعنی بنی قریظہ اور بنی نذیر سکونت رکھتے تھے اور مدینہ شریف میں دو فرقے اوس اور خزرج رہتے تھے. بنی قریظہ اوس کے حلیف تھے اور بنی نذیر خزرج کے یعنی ہر ایک قبیلہ نے اپنے حلیف کے ساتھ قسم قسمی کی تھی کہ اگر ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ آور ہو تو دوسرا اس کی مدد کرے گا. اوس اور خزرج باہم جنگ کرتے تھے. بنی قریظہ اوس کی اور بنی نذیر خزرج کی مدد کے لیے آتے تھے اور حلیف کے ساتھ ہو کر آپس میں ایک دوسرے پر تلوار چلاتے تھے. بنی قریظہ بنی نذیر کو اور وہ بنی قریظہ کو قتل کرتے تھے اور ان کے گھر ویران کر دیتے تھے. انہیں ان کے مساکن سے نکال دیتے تھے لیکن جب ان کی قوم کے لوگوں نے ان کے حلیف قید کرتے تھے تو وہ ان کو مال دے کر چھڑا لیتے تھے. مثلاً اگر بنی نذیر کا کوئی شخص اوس کے ہاتھ میں گرفتار ہوتا تو بنی قریظہ اوس کو مالی معاوضہ دے کر اس کو چھڑا لیتے باوجود یہ کہ اگر وہی شخص لڑائی کے وقت ان کے موقع پر آ جاتا تو اسے قتل کرنے میں ہرگز دریغ نہ کرتے. اس فعل پر ملامت کی جاتی ہے کہ جب تم نے اپنوں کی خون ریزی نہ کرنے اور ان کو بستیوں سے نہ نکالنے اور ان کے اس اسیروں کو چھڑانے کا عہد کیا تھا تو اس کے کیا معنی کہ قتل و اخراج میں تو درگزر نہ کرو اور گرفتار ہو جائیں تو چھڑاتے پھرو. عہد سے کچھ ماننا اور کچھ نہ ماننا کیا معنی رکھتا ہے؟ جب تم قتل و اخراج سے باز نہ رہے تو تم نے عہد شکنی کی اور حرام کے مرتکب ہوئے اور اس کو حلال جان کر
کافر ہو گئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظلم حرام پر امداد کرنا بھی حرام ہے، ظلم و حرام پر امداد کرنا بھی حرام ہے۔ مسئلہ یہ معلوم ہوا، یہ بھی معلوم ہوا کہ حرام قطعی کو حلال جاننا جو ہے یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ یہ جو میں نے تشریح اور تفسیر کی ہے، یہ خزائن العرفان تفسیر القرآن سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تفسیر جو کہ ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ اٹیچ ہے، وہاں سے میں نے اس کی جو ہے یہ تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اگلی آیت میں جو ہے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں، سونا کمی کی جائے گی ان کے عذاب میں اور نہ ان کو کوئی مدد ملے گی۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں، سونا کمی کی جائے گی ان کے عذاب میں اور نہ ان کو کوئی مدد ملے گی۔ اگلا رکوع جس میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور تحقیق اور بے شک عنایت کی تھی ہم نے موسیٰ کو کتاب، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پے در پہ بیچتے رہے اس کے بعد رسولوں کو، وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پے در پہ بیچتے رہے اس کے بعد رسولوں کو، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور عطا کی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں، اور عطا کی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں، اور مدد دی ہم نے اس کو روح القدس سے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور مدد دی ہم نے اس کو روح القدس سے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں، تکبر کرتے ہو، تو ان انبیاء میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت جو ہے وہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں۔ ان نشانیوں سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات مراد ہیں، جیسے مردے زندہ کرنا اور اندھے اور برس والے کو اچھا کرنا، پرند پیدا کرنا، غیب کی خبریں دینا وغیرہ۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاک روح سے اس کی مدد کی۔ روح قدس سے جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں کہ روحانی ہیں، وحی لاتے ہیں جس سے قلوب کی حیات ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے پر مامور تھے۔ آپ 33 سال کی عمر میں عمر شریف میں آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اس وقت تک حضرت جبرائیل علیہ السلام سفر حضر میں کبھی آپ سے جدا نہ ہوئے۔ تائید روح القدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جلیل فضیلت ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض امتیوں کو بھی تائید روح القدس میسر ہوئی۔ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے لیے ممبر بچھایا جاتا، وہ نعت شریف پڑھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے فرماتے، اللہم ایدہ بروح القدس۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہویٰ انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول
وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں، تکبر کرتے ہو، ان انبیاء میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو۔ وقالوا قلوبنا بما وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفر فقلیلا ما یؤمنون۔ اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، وقالوا قلوبنا غلف، اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، نہیں بلکہ لعنت کر رکھی ہے ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب، بس تھوڑا ہی ہے جس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ فقلیلا ما یؤمنون، اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، نہیں بلکہ لعنت کر رکھی ہے ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب، بس تھوڑا ہی ہے جس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ اور جب بھی آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے تصدیق کرتی ہوئی اس کی جو ان کے پاس ہے، اور وہ تھے اس سے پہلے کہ فتح مانگا کرتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، پھر جب عام پہنچا ان کے پاس وہ جس کو خوب پہچانتے تھے تو منکر ہو گئے اس سے، بس لعنت ہے اللہ کی کافروں پر۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب تورات کی تصدیق فرماتی ہے، اور اس سے پہلے وہ اس نبی کے وسیلہ سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے، تو اللہ کی لعنت ہے منکروں پر۔ یہی مضمون یہود نے یہ استہزان کہا تھا، ان کی مراد یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو ان کے دلوں تک راہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ بے دین جھوٹے ہیں، قلوب اللہ تعالیٰ نے فطرت پر پیدا فرمائے، ان میں قبول حق کی لیاقت رکھی، ان کے کفر کی شامت ہے کہ انہوں نے سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کرنے کے بعد انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی، اس کا اثر ہے کہ قبول حق کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ یہی مضمون دوسری جگہ ارشاد ہوا، بل طبع اللہ علینا علیہا بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں یہ جو آیت جس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر میں اگر خزائن العرفان سے ہم مدد لیں تو اس میں لکھا ہے سید انبیاء کی بعثت اور قرآن کریم کے نزول سے قبل یہود اپنی حاجات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے وسیلہ سے دعا کرتے اور کامیاب ہوتے تھے، اور اس طرح دعا کیا کرتے تھے، اللہم افتح، اللہم افتح، اے اللہ ہمیں فتح دے، علینا وانصر بالنبی الامی، یا رب ہمیں نبی امی کے صدقہ میں فتح و نصرت عطا فرما، اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، یا رب ہمیں نبی امی کے صدقہ میں فتح و نصرت عطا فرما۔ مسئلہ اس سے بھی معلوم ہوا کہ مقبولان حق کے وسیلہ سے دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جہان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا شہرہ تھا، اس وقت بھی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے خلق کی حاجت روائی ہوتی تھی۔ تو اس آیت میں جو ہے یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے تصدیق کرتی ہوئی اس کی جو ان کے پاس ہے، اور وہ کہتے تھے اس سے پہلے کہ اور وہ تھے اس سے پہلے کہ فتح مانگا کرتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، کہ جب پہنچا ان کے پاس وہ جس کو خوب پہچانتے تھے تو منکر ہو گئے اس سے، بس لعنت ہے اللہ کی کافروں پر۔ اگلی آیت میں بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضله على من یشاء فباءوا بغضب على غضب وللکافرین عذاب مہین۔ بہت بری ہے وہ چیز کہ بیچ ڈالا انہوں نے جس کے بدلے اپنی جانوں کو، یہ کہ انکار کرتے ہیں اس کا جو نازل کیا اللہ نے ضد کی بنا پر، کس برے مولوں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہوں، اس کی جلن سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے وہی اتارے۔ تو غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ کس برے مولوں سے انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہوں، اس کی جلن سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے وہی اتارے۔ تو غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ اس پر جو نازل فرمایا ہے اللہ نے، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہے ہم پر، اور وہ انکار کرتے تھے جو کچھ ہے اس کے علاوہ، حالانکہ وہ حق ہے جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دو تو کیوں قتل کیا کرتے تھے تم اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے اگر تم ایمان والے ہو۔ اس آیت میں جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے، اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ اس پر جو نازل فرمایا ہے اللہ نے یعنی قرآن مجید، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا ہے ہم پر یعنی تورات پر، اور وہ انکار کرتے ہیں جو کچھ ہے اس کے علاوہ، جو تورات کے علاوہ اس پر انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی۔ کہہ دو تو کیوں قتل کیا کرتے تھے تم اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے اگر تم ہو ایمان والے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یقیناً آیا تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ، پھر بنا بیٹھے تم بچھڑے کو معبود اس کے طور پر جانے کے بعد، اور تم ظلم کر رہے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً آیا تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر بنا بیٹھے تم بچڑے کو معبود اس کے طور پر جانے کے بعد، اور تم ظلم کر رہے تھے۔ یہ ہم نے ان آیات میں 10ویں رکوع سے لے کر اس کے بعد اب تک اللہ رب العزت نے جو بات عہد لیا
کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، رشتہ داروں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا بولیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور آگے مزید تفصیل جو ہے بنی اسرائیل کے ساتھ جو عہد تھا اس کے بارے میں مزید بات ہوئی۔ انشاءاللہ جب ہم اس کی تفسیر کریں گے تو مزید پر ان پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔